امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ ایڈمرل بریٹ کوپر نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا پاکستان انسداد دہشت گردی کا قابل اعتماد شراکت دار اور داعش کے خلاف کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی شراکت داری سے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ دہشت گردوں کی موجودگی کے باعث افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام تعریفی خط لکھ دیا۔ کانگریشنل پاکستان کاکس کی جانب سے امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی شکریہ ادا کیا۔ لکھا، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے قائدانہ کردار ادا کیا اور اپنی منفرد پوزیشن کا استعمال کر کے حقیقی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیر پا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس سمیت امریکی کانگریس بھی پاکستان کے سفارتی کردار کا عوامی سطح پر اعتراف کر چکی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران میں اہم ملاقاتیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی 3 گھنٹے تک صدارتی محل میں موجود رہے۔ ملاقات میں ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی، وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر سے علیحدگی میں بھی ملاقات ہوئی جو تقریباً 90 منٹ تک جاری رہی۔ کسی خود مختار ایٹمی ریاست کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون کی علامت ہے۔ ایسے کسی اقدام کے نتائج ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے، پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ترجمان پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، بھارتی آرمی چیف کا بیان نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ جنگی جنون پر مبنی سوچ کا عکاس ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی، عدم استحکام پیدا کرنے، سرحد پار کارروائیوں اور بین الاقوامی سطح پر گمراہ کن مہمان چلا رہا ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیز اور جارحانہ زبان دراصل پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی اور مارکہ حق میں ہونے والی سستی اور خفت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت، بین الاقوامی سطح پر اہم ملک اور جنوبی ایشیا کی تاریخ و جغرافیے کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ بھارت کو پاکستان کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے خطے میں پرامن بقائے باہمی کی راہ اپنانا ہوگی۔ ایران جلد از جلد جنگ بندی معاہدہ کر لے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر وارننگ۔ فرانسیسی میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے مزید کہا، اگر جلد امن معاہدہ طے نہ پایا تو ایران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایران کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ جلد از جلد ہمارے ساتھ امن معاہدہ کر لے، مزید تاخیر برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں۔ امریکہ کو کسی بھی نئی جارحیت پر تباہ کن جواب ملے گا۔ ایرانی مسلح فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو بے معنی قرار دے دیا۔ کہا، امریکہ نے دھمکیوں پر عمل کرنے کی حماقت کی تو اسے ایسے جارحانہ اور حیران کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی اسے توقع بھی نہیں ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، امریکہ ایران پر مسلط غیر قانونی جنگ کو جائز ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ امریکی جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ وہ تیل اور گیس کی عالمی منڈیوں کو بچا رہے ہیں۔ اصل میں امریکہ اور اسرائیل نے جنگ چھیڑ کر سفارتی کوششوں کو تباہ کیا، ایران پر حملہ کر کے بحری تجارتی راستوں کو غیر محفوظ بنایا۔ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے کہ پہلے خود بحران پیدا کرو اور پھر امن کی بحالی کا نام لے کر حملے کرو۔ ابوظہبی کے وراکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ڈرون حملہ۔ ابوظہبی میڈیا آفس کا کہنا ہے، یو اے ای کے الزفرا ریجن میں وراکا جوہری پلانٹ کے الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگی۔ پاور پلانٹ متاثر نہیں ہوا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تابکاری بھی نہیں ہوئی۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سامنے آ گیا۔ پنکی کے شناختی کارڈ پر کراچی کے علاقے گلشن اقبال ابو الحسن اصفہانی روڈ کا پتہ درج ہے۔ ملزمہ کا پاسپورٹ اپریل 2023 میں ایکسپائر ہو گیا تھا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی نے نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کی۔ پنکی کے اہل خانہ کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی۔
पिंकी का मामला ARY न्यूज पर उठाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई थी। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा सामने आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मुनशियात फरोश नवाज को गिरफ्तार किया। नवाज के कब्जे से 1100 ग्राम मुनशियात बरामद हुई। मुलजिम अनमोल और पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक अनमोल और पिंकी डिफेंस में वाक़ अपनी रिहाइशगाह से मुनशियात फराहम करती थी। अनमोल पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों के नाम जानता हूं, लेकिन अभी पगड़ियां नहीं उछालना चाहता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, बदकिस्मती से हमने इस मसले को संजीदा नहीं लिया। नासूर का खात्मा करना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। जल्द पूरा नेटवर्क नेस्तनाबूद कर देंगे। वजीर आला पंजाब के अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। इक्तिसादी, सिफारती, दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। सदर अजरबैजान ने ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की का सह फरीकी फ्रेमवर्क कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाजुन बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। मुल्क भर में ईद कुर्बां की तैयारी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गई, भावताव जारी। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में फकीर नामी बैल के चर्चे। मालिक ने बैल के 35 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। शहरी दूर दूर से लाल बादशाह और नवाब को देखने के लिए आने लगे। कराची के लांजी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग। शिद्दत इख्तियार कर ली। 14 फायर टेंडर्स और एक स्नाकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फैक्ट्री में लगी आग तीसरे दर्जे की है। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बाइस आग तेजी से फैली। जैकबाबाद की तहसील ठुल के गांव मोहम्मद सिद्दीक आराई में पसंद की शादी के तनाज़ों पर घरों को जलाने की वीडियोस ARY न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने 12 नामजद और 20 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 को गिरफ्तार कर लिया। 2 सरदारों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की वीडियो वायरल। वीडियो में सरदार सद्दाम हुसैन ने एतराफ किया, सरदार अहमद अली चन्ना के सरेआम घर जलाए हैं। सरदार अहमद अली चन्ना ने कहा, सरदार सद्दाम हुसैन बरोड़ो ने 500 अफराद के साथ हमला कराया है। IMF अहदाफ के मुताबिक रिटेल सेक्टर से सेल्स टैक्स की आमदनी बढ़ाने का मिशन। हुकूमत का आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। FBI जराये का कहना है, आइंदा हफ्ते IMF से रिटेलर स्कीम पर मुज़ाकरात के दौरान हतमी मंजूरी ली जाएगी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। फिक्स टैक्स स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर 1% टैक्स अदा करना होगा। FPCCI का तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स की शरह में 5% कमी का मुतालबा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स 35 से कम करके 30% करने की तजवीज। 9% सरचार्ज खत्म करने, नॉन टैक्स स्लैब 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की भी तजवीज दी गई। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम का सफर बखूबी तय कर रहा है। सिंध की बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज में PP के उम्मीदवारों को बरतरी। नौशहरो फैरोज की UC शहमी डेरो और UC मोलन सक्खर की 3 बल्दियाती नशस्तों पर पोलिंग। जैकबाबाद जिला काउंसिल की एक नशिस्त पर भी ज़िमनी इलेक्शन। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जामियात अब ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अपने अलग एंट्री टेस्ट नहीं ले सकेंगी। तमाम दाखिले HEC की तालीमी टेस्टिंग काउंसिल के तहत हेड या GRE टेस्ट से मशरू। हायर एजुकेशन कमीशन ने MPhil और PhD दाखिलों के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी।
HEC نے میرٹ کے فروغ کے لیے گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی 2023 کی بعض چیکیں واپس لیں۔ ممتاز صحافی، دانشور اور اردو ڈائجسٹ کے بانی الطاف حسن قریشی کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ صحافیوں، ادیبوں، سیاسی و مذہبی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان، وفاقی وزراء عطا تارڑ اور احسن اقبال بھی شریک ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا الطاف حسن قریشی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سویڈن میں خالستان ریفرنڈم کے کارکنان نے ہوٹل میں مقیم بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف ہوٹل کے باہر احتجاج کیا۔ سکھ مظاہرین نے رات گئے گوٹیا ٹاورز کا گھیراؤ کیا۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت پر سکھ برادری کے خلاف سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا، مودی کو سکھوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھر میں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لندن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے عوام کا سمندر سڑکوں پر امڈ آیا۔ نکبہ ڈے کے حوالے سے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے میٹروپولیٹن پولیس کی کارروائی، کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ جیرمی کاربن بھی مظاہرے میں شریک تھے۔ کراچی کے نوجوانوں کا رات میں گاڑیاں دوڑانے کا خواب پورا۔ پاکستان میں پہلی بار فلڈ لائٹس ڈریگ ریس، پاکستان بھر سے 60 سے زائد ڈرائیورز کی شرکت۔ لیجنڈری ڈرائیورز نادر مکسی، رونی پٹیل اور شجاع شیروانی بھی ایکشن میں نظر آئے۔ طارق خان فاسٹسٹ ٹائم آف دی ڈے کا اعزاز جیت کر فاتح قرار پائے۔ طارق نے فاصلہ 7.60 سیکنڈز میں طے کیا۔ نادر مکسی نے کہا، فلڈ لائٹس میں ڈریگ ریس کا انعقاد خواب لگ رہا ہے، یہ موٹر سپورٹس میں نئے دور کا آغاز ہے۔ اور فلمی دنیا کے معروف کین فیسٹیول میں پاکستانی اداکارہ سنم سعید کی شاندار انٹری۔ سنم سعید ریڈ کارپٹ پر آئی تو لوگوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا اور ان کے انداز کو خوب سراہا۔ فرانس میں جاری کین فلم فیسٹیول کے ساؤتھ ایشین ویمن ایکسلنٹ سنیما اینڈ آرٹس کے اعزازی گروپ میں شامل سنم سعید نے ڈیبیو کیا ہے۔